حج اکبر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس افسانے کا ٹائٹل کیا ہے، حج اکبر۔ حج آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پر 5 طرح کی جو فرائض مطلب اس کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور حج کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس سال میں ایک مرتبہ عرب میں ایک مقدس مقام ہے خانہ کعبہ، اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اور زندگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ایک بار زندگی میں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ حج کا مطلب، یہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی بڑا حج۔ اب اس افسانے کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ دایا کہتے ہیں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ایک ڈومیسٹک سروینٹ یا گھریلو نوکرانی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کی شروعات ہوئی کہ منشی صابر حسین ایک صاحب تھے، ان کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ، اور اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے، یعنی دایا رکھنے کی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر، اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہیٹے بن کر یعنی کمتر بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا۔ اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے بعد دایا کو جواب دینے کی ضرورت نہ کر سکتی تھی۔ بڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی، اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، تو خواہ مخواہ کیڑے نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ شاکرہ۔ وہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لے دیے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں آٹک چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی ہر چیز کو گھنٹوں دیکھتی، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں، کیا بھاؤ ہے، کیا اتنا مہنگا ہو گیا۔ دایا کبھی تو ان بدگمانیوں کے جواب ملائمیت سے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی تھی، قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردید و حجت میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشک ریزی کہتے ہیں آنسو بہانا، تھوڑے سے آنسو بہانے کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ دایا کی اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کی شکوک یعنی اس کی شک کو کہ آبیاری کا تھا، یعنی اس کے شک کو اور بڑھاتا تھا۔ اسے کبھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت میں پڑی ہوئی ہے، وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں 2 کنجڑوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ آپس میں پہلے ایک کھیل ہوا کرتا تھا کہ 2 عجیب طرح کے جیسے ڈائلاگس ایک دوسرے کو سنایا کرتی تھی، اس میں حاضر جوابی کس طرح سے ہوتی تھی۔ یہ بھی 2 لوگوں مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ تو اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں 2 کنجڑوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ ان کا مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والا، مصور طرز ادا، ان کا اشتعال انگیز استدلال، ان کی متشکل تضحیک، ان کی روشن شہادتیں اور منور روایتیں، ان کی تعریض اور تردید بھی مثال تھی۔ زہر کے 2 دریا تھے یا 2 شعلے جو دونوں طرف سے امڑ کر باہم بجھ گئے تھے۔ کیا روانی زبان تھی، وہ ایک کوزے میں دریا بھرا ہوا۔ ان کا جوش اظہار ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی، تخیل کی ایسی نوعیت، اسلوب کی ایسی جدت، مضامین کی ایسی آمد، تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز، پر ایسا کون سا شاعر ہے جو رشک نہ کرتا۔ صفت یہ تھی کہ اس مباحثے میں تلخی یا دلاویزی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محض تھیں۔ ان کی متانت، ان کا ضبط، ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا۔ ان کے ظرف دل میں اس سے کہیں زیادہ کہنے کی اور بدر جہاں زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی۔ الغرض یہ خالص دماغی ذہنی مناظرہ تھا، اپنے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ایک خالص زور آزمائی تھی، اپنے اپنے کرتب اور فن کی جوہر دکھانے کے لیے۔
तमाशाइयों का हजूम था वो मुख्तलिफ किनायात व इशारे जिन पर बेशर्मी को शर्म आती और कलमात रकीब जिनसे उफूनत भी दूर भागती हज़ारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बाल से तफरीह थे। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिलावेज था कि उसे वक्त का मुतल्लिक़ यानी कतई एहसास न हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो शहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। शाकिरा घरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाया ने खतावाराना अंदाज से सर झुका लिया और बोली, बीवी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। शाकिरा जो जवाब से और भी बरहम हुई, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने इस वक्त दबने में सरियत समझी, बच्चे को गोद में लेने चली, पर शाकिरा ने झड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामील ज़रूरी न समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फरों करने की गरज करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में ना आई। इसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ इसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया। वो दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपटी। वो नसीर को इसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये तमाशा किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर होगी। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकिरा इससे बेखबर नहीं है। इसकी समझ में शाकिरा और उसके दरमियान ये ऐसा मजबूत ताल्लुक़ था जिसे मामूली तरशियाँ कमज़ोर न कर सकती थी। इसी वजह से बावजूद शाकिरा की सख्त जवानियों के उसे यकीन न आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकिरा ने ये बातें कुछ बेरुखी से की और बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से ज़ब्त न हो सका। बोली, बीवी, मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई? बहुत होगा तो पाव घंटे की देर हुई होगी, इस पर आप इतना झल्ला रही, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क मिलेगा, मजदूरी का काल थोड़ा ही है। शाकिरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी मामाएँ गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाया, हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मामाएँ दाइयाँ बहुत मिलेंगी, जो कुछ खता हुई हो माफ़ कर कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकिरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आगे पूछा, क्या है? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया, घर जाती है। साबिर हुसैन खानगी तरद्दुदात से यूँ बच्चे थे जैसे कोई बरहना पा कांटों से बचे, यानी कोई ऐसा आदमी जो नंगे पैर हो और कांटों से बच के चल रहा हो, इस तरह से बच्चे थे कि वो घरेलू झगड़ों में। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की ज़रूरत न थी। जी बदजबी होकर बोले, क्या बात हुई? शाकिरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। सागर, तुम्हें बैठे बैठे एक न एक खच्चड़ सूझती रहती है। शाकिरा, हाँ, मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूँ, खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं, यानी उसकी आंखों में आंसू थे। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूँ, पर ये हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकिरा ने चमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे काम न चला तो बंदर, सिपाही और लूलू और हवा की धमकी दी, मगर नसीर को मुतलक असर न हुआ। यहाँ तक शाकिरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ़ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। आखिर वो वहीं ज़मीन पर सिसकते सो गया। शाकिरा ने समझा था कि थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की ज़रूरत लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए। बच्चे की यह हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया तो दाया मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई लाई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वो बेज़रर कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से
جدا نہ ہوتا تھا۔ وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان چھڑکتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ انا جیسی تیسی جاگتی پیار کرنے والی، گود میں لے کر گھمانے والی، تھپک تھپک کر سلانے والی، گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے جان بے زبان چیزوں سے پر نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا اور انا انا پکار کے رونے لگتا۔ کبھی دروازے پر جاتا اور انا انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا، گویا اسے بلا رہا ہے۔ انا کی خالی کوٹری میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ اسے امید ہوتی تھی کہ انا یہاں آتی ہوگی۔ اس کی کوٹری کا دروازہ بند پاتا، جا کر کواڑ کھٹکھٹاتا کہ شاید انا اندر چھپی بیٹھی ہو۔ صدر دروازہ کھلتے سنتا تو انا انا کہہ کر دوڑتا، سمجھتا کہ انا آ گئی۔ اس کا گزرایا ہوا بدن دھل گیا، گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے۔ ماں اور باپ دونوں اس کی موہنی ہنسی کے لیے ترس رہ جاتے۔ اگر بہت گدگدانے اور چھڑنے سے ہنستا بھی تو ایسا معلوم ہوتا دل سے نہیں، محض دل رکھنے کے لیے ہنس رہا ہے۔ اسے اب دودھ سے رغبت نہ تھی، نہ مصری سے، نہ میوے سے، نہ میٹھے بسکٹ سے، نہ تازی امرتیوں سے۔ ان میں مزہ تھا جب انا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اب ان میں مزہ نہ تھا۔ 2 سال کا ہونہار لہلہاتا وہ شاداب پودا مرجھا کر رہ گیا۔ وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتے ہی نرمی گرمی وزن کا احساس ہوتا تھا، اب استخوان کا ایک پتلا رہ گیا تھا۔ شاکرہ بچی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی اور اپنی حماقت پر پچھتاتی۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، یعنی تنہا پسند آدمی تھے، تھوڑا سا تنہا رہنے والے آئسولیٹڈ پرسن، اب نصیر کو گوشت سے جدا نہ کرتے تھے۔ اسے روز ہوا کھلانے جاتے، نت نئے کھلونے لاتے، پر مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا۔ دایا اس کی دنیا کا آفتاب تھی۔ اس قدرتی حرارت اور روشنی سے محروم ہو کر سبزے کی بہار چو کر دکھاتا۔ دایا کے بغیر اسے چاروں طرف اندھیرا سناٹا نظر آتا تھا۔ دوسری انا تیسرے ہی دن رکھ لی تھی، پر نصیر اس کی صورت دیکھتے ہی منہ چھپا لیتا تھا، گویا وہ کوئی دیونی یا بھوتنی ہے۔ عالم وجود میں دایا کو نہ دیکھ کر نصیر اب زیادہ تر عالم خیال میں رہتا۔ وہاں اس کی اپنی انا چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اس کی وہی گود تھی، وہی محبت، وہی پیاری باتیں، وہی پیارے پیارے گیت، وہی مزیدار مٹھائیاں، وہی سہانا سنسار، وہی دلکش لیل و نہار۔ اکیلے بیٹھے انا سے باتیں کرتا، انا کتا بھونکے، انا گائے دودھ دیتی، انا اجلا اجلا گھوڑا دوڑتا۔ سویرا ہوتے ہی لوٹا لے کر دایا کی کوٹری میں جاتا اور کہتا، انا پانی پی۔ دوسرا گلاس لے کر اسی کوٹری میں رکھاتا اور کہتا، انا دودھ پلا۔ اپنی چارپائی پر تکیہ رکھ کر چادر سے ڈھانک دیتا اور کہتا، انا سوتی۔ شاکرہ کھانے بیٹھتی تو رکابیاں اٹھا انا کی کوٹری میں لے جاتا اور کہتا، انا کھانا کھائے گی۔ انا اس کے لیے اب ایک آسمانی وجود تھی جس کی واپسی کی اسے مطلق امید نہ تھی۔ وہ محض گزشتہ خوشیوں کی دلکش یادگار تھی جس کی یاد ہی اس کا سب کچھ تھی۔ نصیر کے انداز میں رفتہ رفتہ طفلانہ شوخی اور بیتابی کی جگہ ایک حسرتناک توکل، ایک مایوسانہ خوشی نظر آنے لگی۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ برسات کا موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، بخار اور زکام کا زور تھا۔ نصیر کی نقاہت یعنی کمزوری اس موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی۔ شاکرہ احتیاطاً سے فلانین کا کرتا پہنائے رکھتی، اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں قدم نہ رکھنے دیتی، مگر رطوبت کا اثر ہو ہی گیا۔ نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا۔ شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر قلم کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرف وہ شاکرہ سے بہت کم بولتے تھے، انہیں اس سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کمزور سفلا مزاج بے حس عورت تھی۔ شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارے بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید وہیں کی دوا سے فائدہ ہو۔ صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئیں تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شاکرہ تو کیا کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ صابر
بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب. شاکرہ تمہیں تو وہی دن سوار ہے کہ عباسی امرت پلا دے گی. امرت کہتے ہیں کہ ایک ایسا ڈرنک جس کو پینے کے بعد آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے زندہ رہتا ہے, اسے کبھی موت نہیں آتی. صابرہ ہاں وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوگی. شاکرہ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے. صابرہ اگر نہیں سمجھتی ہو تو اب تک نہیں سمجھا تو رو گی. بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. شاکرہ چپ بھی رہو, کیا شرون زبان سے نکالتے ہو. اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. صابر ہاں میں تو جاتا ہوں مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا. اگر لڑکیوں کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ. عباسی شاید اس کا نام تھا, یقینی طور سے اس کا نام تھا جو دایا انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اس کی منت کرو, یعنی اس کی خوشامد کرو, التجا کرو, تمہاری بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر. شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صابر حسین نے پوچھا کیا مرضی ہے جاؤں اسے تلاش کروں. شاکرہ تم کیوں جاؤ گے, میں خود چلی جاؤں. صابر نہیں, معاف کرو, مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے. نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے. شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا ہاں اور کیا, مجھے اپنے بچی کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے. میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں, لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی. وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو, لیکن نصیر سے اسے محبت تھی. میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی, اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی اور وہ جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی. شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہی مگر امڑے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے. صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا, خود ہی جاتا ہوں. عباسی دنیا میں گیلی تھی. کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز شاداب درخت تھا, مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں بگڑا دیں. بعد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی. مگر نصیر کو پا کر کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی. اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھیں. وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے. اندھیرے بیاباں میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی. اب اس کا جوئی حیات سنگریزوں سے نہ ٹکراتا تھا, وہ اب ایک گلزار آبیاری کرتا تھا. اب اس کی زندگی محمل نہیں تھی, اس میں معنی پیدا ہو گئی. عباسی نصیر کی بھولی باتوں پر وہ نثار ہو گئی, مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی. اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو, وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی. وہ دن میں دو تین بار اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے. وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے. ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم پوری کا رویا کرتی تھی. اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ و گھنٹے لاتی رہتی. یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی جس میں اپنے روحانی احتزاز کے سوا اور کوئی غرض نہ تھی. اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یکایک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی ہے, کانوں میں وہی پیاری پیاری باتیں گونج رہی ہیں. اسے اپنا گھر پھاڑے کھاتا, اس کال کوٹری میں دم گھٹا جاتا. رات جوں کر کے کٹی, صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی. یکایک تازے حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی. ماں نے یاد آیا, آج حلوہ کون کھائے گا, آج گود میں بیٹھ کر کون چہکے گا. وہ نغمہ مسرت سننے کے لیے جو حلوہ کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے, ہونٹوں سے اور جسم کے ایک ایک عضو سے برستا تھا. عباسی کی روح تڑپ اٹھی. وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلوں
نصیر کو دیکھا ہوں پر آدھے راستے سے لوٹ آئی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑتی۔ معلوم ہوتا کہ نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی، اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی۔ نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا۔ شاکرہ کی بے رخی وسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔ وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس لیے بازار سے کھلونے مٹھائیاں لاتی، گھر سے چلتی، لیکن کبھی آدھے راستے سے لوٹ آتی، کبھی دو چار قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون منہ لے کر جاؤں؟ جو محبت کو فریب سمجھتا اسے کون منہ دکھاؤں؟ وہ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے تو؟ بچوں کی محبت کا اعتبار کیا؟ نئی دایا سے رچ گیا ہو، یہ خیال اس کے پیروں میں زنجیر کا کام کر جاتا تھا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا، جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو۔ گھر کی چیزیں جہاں کی تہاں پڑی رہتی، نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی، بدنی ضروریات بھی خلائے دل کو پر کرنے میں لگی ہوتی تھی۔ اتفاق سے اسی اثنا میں حج کے دن آ گئے۔ محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا یہ بہانہ مل گیا۔ وہ آمادہ سفر ہو گئی، یعنی حج پر جانے کے لیے وہ آمادہ ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی فواریں پڑ رہی تھیں۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا۔ کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ دنیا اس وقت بھی جانے والوں کے دامن پکڑے ہوئے تھی۔ کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا، دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت میں مٹر بو دینا اور باغ کے پاس گیہوں۔ کوئی اپنے جوان لڑکی کو سمجھا رہا تھا، آسامیوں پر بقایا لگانے کی نالش کرنے میں دیر نہ کرنا اور 2 روپیے سینکڑا سود ضرور مجرہ کر لینا۔ ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منی سے کہہ رہے تھے، مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا اور چلتا ہوا مال لیجیے گا، ورنہ روپیہ پھنس جائے گا۔ مگر خال ایسی صورتیں بھی نظر آتی تھیں جن پر مذہبی ارادت کا جلوہ تھا۔ وہ یا تو خاموش آسمان کی طرف تاکتی تھیں یا محو تسبیح خوانی تھی۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کی فکر نہیں چھوڑتی۔ وہی خرید و فروخت، لین دین کے چرچے۔ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، میری گود سے کسی طرح نہ اترتا۔ لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی، یا اللہ کسی طرح گاڑی چلے، گرمی کے مارے کلیجہ بھنا جاتا ہے۔ اتنی گھٹا امڑی ہوئی ہے، برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ ادھر ادھر دوڑے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چٹپٹ گاڑی کھول دیں، مسافروں کی جان میں جان آئے۔ اس نے صابر حسین کو بائسیکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا اور کپڑے تر تھے، وہ گاڑیوں میں جھانکتے تھے۔ عباسی محض یہ دکھانے کے لیے میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں گاڑی سے باہر نکل آئی۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے اور بولے، کیوں عباسی تم بھی حج پہ چلیں؟ عباسی نے فخریہ انکسار سے کہا، ہاں یہاں کیا کروں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان چاہیے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہیں صابر، اب تم جا رہی ہو، نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی؟ اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ صابر، اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلے ہو۔ کوئی 2 ہفتے تک تو انا کی رٹ لگا تھا اور اب 1 ہفتے سے کھانسی و بخار میں مبتلا ہے۔ ساری دوائیں کر کے ہار گیا، کوئی نفع ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ چل کر تمہاری منت سماجت کر کے چلوں، کیا جانا تمہیں دیکھ کر کی طبیعت کچھ سمجھ جائے، لیکن تمہارے گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں؟ تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا کہ اتنی جرت کر سکوں، اور پھر کار ثواب میں رکھنا یعنی رکاوٹ ڈالنے کا بھی خیال ہے۔ جاؤ، اس کا خدا حافظ ہے۔ حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، ورنہ مشیت ایزی سے کیا چاہا، یعنی اللہ کی مرضی کے آگے پھر کیا چاہا۔
अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। सामने की चीज़ें तैरती हुई मालूम हुई, दिल पर एक अजीब दहशत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीब का बाल बेगम है जो कस गला भरा। मैं कैसी संगदिल हूँ, प्यारा बच्चा रो रो का हल्कान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। शाकरा बदमिजाज से ही, बस जुबान से ही नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा। मैंने माँ का बदला नसीर से लिया, या खुदा मेरा गुनाह बख्शी हो। प्यारा नसीर मेरे लिए भड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्या मालूम था कि उससे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकिरा की जूतियाँ खाती और घर से कदम ना निकालती। ना मालूम बेचारे की क्या हालत है। अंदाज वहशत से बोली, दूध तो पीते हैं ना साबिर, तुम दूध पीने को कहती हो, इतने 2 दिन से आंखें तो खोली नहीं। अब्बा या मेरे अल्लाह, अरे ओ खुली बेटा, आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हजवज की नहीं सूझती। हाँ बेटा जल्दी कर, मियाँ देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्गियाँ खड़ी थी। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी और यक्केबान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता। इसका जी चाहता था कि घोड़े के ऊपर लग जाए, लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना ज़ोर से उछलने लगा। सर तिवरा गया। बार बार दिल से दुआएं निकलने लगी, खुदा करे सर वाफियत। ये साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफातन अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई। इसका कलेजा मुंह पर आ गया, सर तिवरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती। जी चाहा कि यक्का से कूद पड़ूं, मगर ज़रा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। तस्कीन हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का। शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ है। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को ज़रा ढारस हुई, घर में दाखिल हुआ तो देखा कि नई दाया बैठी। पुलिस पुकार रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकिरा के कमरे में गई तो इसका दिल गर्मी की दोपहर धूप की तरह कांप रहा। शाकिरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकी लगाई ताक रही। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शाकिरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को इसने इसकी गोद से ले लिया और इसकी तरफ चश्म पुरना यानी आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हे तक दाया को खामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तिल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया। 1 हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया। प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें। नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। अब्बासी बोले, क्यों बेटा, मुझे तो तूने कावत शरीफ न जाने दिया।
میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکرا کر کہا تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا ہے۔ اس حج کا نام حج اکبر۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں میں اس کے معنی بتا دوں۔ ایک لفظ ہے اس میں حلیم، حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا، نیک مزاج، رحم کرنے والا۔ دوسرا لفظ مشکل آیا ہے اس میں تردید، یعنی کسی چیز یا کسی بات کو غلط ٹھہرانا۔ اگلا اشک ریزی یعنی آنسو بہانا۔ اس سے نیکسٹ مناظرہ یعنی بحث یا مباحثہ۔ اشتعال اگلا ہوا ہے یعنی غصہ یا بھڑک اٹھنا۔ تضحیک یعنی ہنسی اڑانا۔ اگلا جو مشکل لفظ ہے تعریض یعنی اعتراض کرنا۔ نیکسٹ رقیق بہت باریک، کم قیمت یا چھچھورا۔ عفونت یعنی بدبو یا بسان۔ بے ضرر جس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ استخوان یعنی ہڈی۔ لیل یعنی رات، نہار کا مطلب دن، رطوبت کا مطلب نمی یا تری، قلق کا مطلب ہوتا ہے افسوس، سنگریزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کنکڑی، زائد کا مطلب زیارت کرنے والا، مشیت ایزی کا مطلب اللہ کی مرضی، کوزے کا مطلب مٹی کا پیالہ، شائبہ کا مطلب ہلکا سا نشان، لہذا ہلکا سا شائبہ یا شک، خطا وارانہ قصور کرنے والے کی طرح، احتزاز لطف اٹھانا مزہ لینا۔ اب یہ آپ کو کچھ سوال بتائے جا رہے ہیں، اس کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل آئے تو مجھ سے معلوم بھی کر لینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شاکرہ عباسی سے کیوں ناراض رہتی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نصیر کی بیماری کا کیا سبب تھا۔ تیسرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے عباسی نے حج پر جانا کیوں ملتوی کر دیا، یعنی کیوں کینسل کر دیا۔ اگلا سوال ہے عباسی کی واپسی سے نصیر پر کیا اثر ہوا۔ نیکسٹ کوشچن ہے صابر حسین نے عباسی سے یہ کیوں کہا تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سوالات کرنے ہیں، اس میں کوئی مشکل آئے تو مجھ سے آپ کو معلوم کر لینا ہے۔ شکریہ۔